اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم سورہ فاتحہ کی جس آیہ مبارکہ کے متعلق گفتگو کریں گے، یہ درمیان والی آیہ مبارکہ ہے۔ جیسی ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان 7 آیات کا جسے آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی یہ 7 دہرائی جانے والی آیات بھی اللہ نے نازل کی اور قرآن بھی نازل کیا۔ تو ان 7 آیات کے اندر جتنے بھی موضوعات قرآن میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے ہیں، آخری 3 آیات بندے کے لیے، اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی اللہ کے لیے ہے، آدھی بندوں کے لیے ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تقسیم بھی کچھ اس طریقے سے ہے۔ لیکن جہاں ہم نے پچھلی گفتگو چھوڑی تھی
اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر اس آیا مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر اللہ کی ذات نے اپنا تعارف رحمان و رحیم کے حوالے سے کرایا ہے، اپنے پیغمبر کا بھی تعارف رحمت للعالمین کے حوالے سے کرایا ہے، تو پھر یہ عذاب کیا ہے، یہ دوزخ کیا ہے، یہ تکالیف اور مصائب جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سوال کچھ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیا مبارکہ آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قانون ہے جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ انسان اپنے فطری تقاضے کے مطابق ایسی ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذَابُ جَفَانٍ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ مثال قرآن نے دی کہ تو میل کو، کھوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ بھائی اللہ سے اگر تو یہ سوال کرتا ہے کہ مولا کریم اگر تو رحمان و رحیم ہے تو پھر یہ عذاب کیا ہے، یہ دوزخ کیا ہے، یہ مصائب و آلام کیا ہیں؟ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ جب تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مثلاً تیرے کپڑوں کو اگر میل لگ جائے تو اتار کے پھینک دیتا ہے۔ بھائی میل کو تو برداشت نہیں کرتا۔ تیرا گھر جو ہے اگر وہ آلودہ ہو تو اپنی بیوی کو گالیاں نکال کے نہیں چھوڑے گا، اپنے نوکروں کو نہیں چھوڑے گا، مجھے گھر میلا نہیں چاہیے، صاف چاہیے۔ تیرا جسم اگر گندا ہو وہ گندگی بھی تو اتارتا ہے۔ تو یہ تیری فطرت کے اندر ہے کہ نہ تو اپنے کپڑے گندے رکھ سکتا ہے، نہ اپنا جسم گندا رکھ سکتا ہے، نہ اپنا گھر گندا رکھ سکتا ہے۔ تو ہر وقت اس گندگی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اپنا گھر تو صاف رکھے، اپنے کپڑے تو صاف رکھے، اور یہ جو دل اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اللہ کے گھر کو تو گندا کر دے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا، یہ کوئی عدل و انصاف تو نہیں ہے نا کہ تجھے اپنا گھر گندا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ کیا کمال کی بات ہے کہ وہ اللہ تو کسی جگہ نہیں سماتا۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں کہیں سما جاتا ہوں؟ جدھر نظر اٹھاؤ اس کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی مسکن بتایا کہ مولا اگر تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں کریں؟ فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومنین کے جو دل ہیں وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو جب اس کو میں نے اپنا گھر بنایا ہے تو جب تو اس کو گندا کرتا ہے پھر کچھ خیال آنا چاہیے۔ پھر فرمایا دیکھ تو کیسا عجیب انسان ہے، کبھی نہیں سوچا تو نے کہ یہ میل جہاں پر آ جائے وہاں فساد برپا کر دیتی۔ یہ دنیا میں جتنا فساد ہے، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر بھی فساد ظاہر ہوا
اور سمندروں پر بھی فساد ظاہر ہوا۔ آج یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو کہتے ہیں کہ قرآن تو 1400 سال پہلے کے وقت کے لیے تھا۔ آج کے دور میں بھی یہ چل نہیں سکتا۔ اس وقت سمندروں پہ کیا فساد ظاہر ہوا تھا؟ کوئی بحری بیڑے نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا سمندروں پہ۔ یہ 1400 سال بعد جو سمندروں پہ فساد ظاہر ہونا ہے، قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد ظاہر ہوا خشکی پر بھی اور سمندروں پر بھی، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر تو اس گندگی کو جیسے اپنے جسم سے، کپڑوں سے، اپنے گھر سے دور کرتا رہا ہے، اگر یہ اللہ کا گھر بھی ایسے ہی صاف رکھتا تو فساد برپا نہ ہوتا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا میرے صحابہ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو نا، پاکیزہ ہو، تو انسان کے سارے اعضاء پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھ پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا گندا ہو جائے تو سارے اعضاء جو ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا فساد تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس دل کو گندا کر لیا۔ دماغ کا سبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی۔ فرمایا جہاں پہ یہ میل آئے گی، بھائی قرآن مثال جو خوبصورت دیتا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، کہ جب سونے میں کھوٹ مل جاتی ہے تو اس کو آگ پہ رکھ دیتا ہے، آگ اس کھوٹ کو، میل کو جلا دیتی۔ دیکھ تیرے جسم کے اندر، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، کیا کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی شریانوں میں میل جمع ہو گئی، اس میل کو دور کرو، پھر یہ فساد ختم ہوگا، یہ تکلیف ختم ہوگی۔ اب اس میل کو دور کرنے کے لیے تو اس کو آپریٹ بھی کرواتا ہے، پھاڑ دے اس کو، اس لیے کہ انسان میل کو برداشت نہیں کرتا۔ دانت کو درد شروع ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے بھائی انہوں نے کہا بھائی میل جمع ہو گئی۔ میل جہاں جمع ہوگی وہاں فساد ہوگا، جو فطرت ہے۔ گردے میں میل جمع ہو گئی، واش کروانے پڑیں گے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے انسان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ غنی، فرمایا یہ اللہ کا گھر جو ہے نا، دل جو ہے، اس کو پاکیزہ رہنے دے، اس کی میل کو دور کر۔ میرے غوث پاک سرکار نے بڑی خوبصورت مثال دی اس کی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تم نے دودھ قیمتاً خریدنا ہے، پیسے دینے ہیں، لیکن اگر تیرا برتن گندا ہوگا نا تو وہ پیسے بھی لینے ہیں نا اس نے، لیکن پھر بھی کہے گا کہ جا اپنا برتن دھو کے لا، یہ دودھ اللہ کا نور ہے، اس کی توہین ہے، میں اس کو گندے برتن میں نہیں ڈال سکتا۔
تو کیسے تصور کر لیتا ہے؟ یہاں پر فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سادہ سا جملہ بھی ہو سکتا تھا، نعبدوں کا و نستعین کا، تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ دوست میرے گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں، عربی گرامر سے، تو یہاں پر مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے لایا گیا ہے، اور عربی لغت میں گرامر میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب مفعول فعل سے پہلے آئے گا تو اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نعبدوں کا ہوتا تو اس کا مطلب تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کوئی عبادت کا سزاوار نہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ زور دینے کے لیے عبد ہوتا کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ یہ 5 وقت کی نماز عبادت ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ شاید حج کر آئے تو عبادت پوری ہو گئی، روزے رکھ لیے، نوافل پڑھ لیے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ کلمہ نافیہ ماں کا معنی نہیں ہے، وما خلقت الجن، ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو ہم نے نہیں تخلیق کیا، الا لیعبدون، سوائے عبادت کی، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اگر ہم اس 5 وقت کی نماز کو عبادت سمجھیں تو باقی جتنا بھی ٹائم ہے کیا وہ عبادت سے باہر ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو ہے وہ عبادت کے لیے، ہم نے صرف اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اب عبادت کیا تھی جسے ہم بھول گئے؟ اسی حوالے سے اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء سے بھی میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ میں نے اس چیز کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ چیز کہے کہ میں نے وہ مقصد پورا نہیں کرنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انجینئر موٹر سائیکل تیار کرتا ہے اور موٹر سائیکل کہے کہ نہیں جی میں نے اب چلنا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، بندہ کیسے عبادت سے بھاگ سکتا ہے؟ کیسے اس کی جرت ہو سکتی ہے کہ یہ کہے میں عبادت نہیں کرتا؟ عبادت تھی کیا جو 24 آورز کی، 24 گھنٹے کی عبادت ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ عبادت اللہ نے ہر انسان کو تقسیم کر دی، ہر انسان کو اللہ نے وہ عبادت تقسیم کر دی۔ مجھے اس عبادت میں لگایا ہے کہ تو نے اسکول جانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، کسی کو کہا تو نے کھیت میں جانا ہے، کسی کو کہا تو نے دکان پہ بیٹھنا ہے، کسی نے کو کہا کہ تو نے مزدوری کرنی ہے، ہر ایک کی عبادت تقسیم کر دی۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب تو اپنے بوڑھے والدین اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے تیرے سر کے اوپر چھایا کرتے اور وہ سارے کا سارا وقت تیرا عبادت میں لکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب تو عبادت سے باہر, تیرا سونا عبادت ہے. عبادت تقسیم کر دی میرے اللہ نے. اب جب انسان اس تقسیم میں ڈنڈی مارتا ہے پھر اس کا دل میلا ہوتا ہے, اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. کوئی کھوتا کوشش کر کے گھوڑا نہیں بن سکتا. جو عبادت تقسیم ہوئی ہے نا اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. جو ڈیوٹی اس نے لگا دیا وہی کرنی ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ڈنڈی نہیں مارنی, اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے, کما حق ہو کرنا ہے. ہمارے فساد کی اصل بیس یہی ہے کہ ہم عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. میں پسرور سے چلا ڈیریاں والا تک آیا, میری یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جاؤ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اب راستے میں کیا ہوا کہ اس میں میل جمع ہونی شروع ہو گئی کہ بھائی جاؤں گا مجھے پیسے بھی ملیں گے. میل آ گئی نا, لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے, بڑی اچھی تقریر کی. اب بھائی تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا, اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, یہ تو نے کیسے سوچ لیا؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ یہاں آپ نے کوئی مستری مزدور لگایا ہو, حاجی رشید صاحب کہیں گے کہ مزدور کو لے کے آئے تو وہ مزدوری کسی اور سے مانگتا پھرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کو ڈیوٹی پہ لگائے گا وہی اس کی دہاڑی کا ذمہ دار ہے. اب اگر میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں تو میں کسی کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دے گا؟ لیکن ہم نے میل جمع کر لی. فرمایا تو سڑک پر سے گزرتا ہے, ایک موچی تجھے نظر آ گیا, تو نے اس کو گھٹیا اور حقیر سمجھا. تجھے نہیں پتا کہ یہ عبادت اس کو اللہ نے سونپی ہے. تو نے اس عبادت پر اعتراض کیا اور اس کو گھٹیا سمجھا. اور اس وقت شاید تجھے یہ یاد ہونا چاہیے تھا کہ اس سلطنت, اس پوری کائنات کے مالک و مختار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو کیا ان کو ضرورت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے سیدھے کرتے پھریں, ٹانکے لگاتے پھریں؟ وہاں تو ہاتھ باندھ کے فرشتے ہر وقت نوکری کے لیے کھڑے تھے. صرف اسی لیے تھا کہ کل کو کوئی کار پہ بیٹھا انسان کسی جوتے سینے والے کو حقیر نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ یہ تو میرے محمد رسول اللہ نے بھی کام کیا. اس کو حیا آ جائے, شرم آ جائے کہ میں اللہ کی عبادت پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ عبادت تقسیم کر دی گئی. معراج سے میرے آقا واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ کے آیا اور وہ تیری بننے والی بیوی حور جو تھی نا وہ وہاں حوض پہ وضو کر رہی تھی. بس پھر میں اندر نہیں گیا. حدیث کا وہ ٹکڑا میں نے آپ کو نہیں سنانا جو میرا موضوع ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی نیکی تو ہوگی نا جس کے بدلے وہ محل آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، جب یہ مسجد نبوی شریف بن رہی تھی نا تو گارے کا ٹوکرا تو نے اٹھایا ہوا تھا، ہاں، اور وہ گارا نکل نکل کے تیرے چہرے پہ پڑ رہا تھا. وہ مزدوری اللہ کو بڑی پسند آئی. اب تو کیسے کسی مزدور کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ کیسے میل اپنے دل میں لا سکتا ہے کہ یہ گھٹیا؟ بھائی یہ عبادت اس کو اللہ نے دی ہے. جبریل نے ایک بوسہ دیا تھا معراج کی رات، جب اللہ نے فرمایا تھا نا یا جبریل قبل قدمی، جبریل جا میرے محبوب کے قدم چوم. تیرے ہونٹوں میں یہ جو کافوری ٹھنڈک رکھی ہے یہ صرف اسی رات کے لیے رکھی. اس ٹھنڈک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اور جبریل نے کہا تھا نا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا. بڑے نظارے کیے، لیکن سرکار کس کا ہاتھ چومتے؟ مسافہ کیا، ہاتھ بڑا سخت ہے. پوچھا کیا کرتے؟ سرکار پتھر توڑنے کی مزدوری کرتا ہے. میری سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی عبادت کو حقیر نہیں سمجھنا. آج فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں چودھری ہوں تو کمی ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے تو یہ تو داؤد علیہ السلام نے کیا تھا. اگر کوئی کپڑے سینے کا کر رہا ہے تو یہ تو ادریس علیہ السلام نے کیا تھا. تو کس پیشے کو گھٹیا سمجھے گا؟ یہ تو عبادت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو تقسیم کر دی. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، اور وہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ اللہ کے محبوب ان ہاتھوں کو چومتے ہیں. فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کار ہی اللہ کا دوست ہے. یہ ہے 24 گھنٹے کی عبادت، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. اب فساد کہاں سے شروع ہوا؟ مزدور کو عبادت دی گئی، اس نے کہا اچھا 2 دن کا کام ہے، اگر 4 دن لگ جائے نا تو پھر ٹھیک ہے. میل جمع کر لی. مستری صاحب نے بھی میل جمع کر لی. اب مالک کے دل میں بھی میل ہوگا، اچھا اب اس کو خراب کرنا ہے، دیہڑیاں نہیں دینی. تو ہم ہر وقت اس میل کو جمع کرتے رہتے ہیں. یہ صرف دنیا کے کاموں میں نہیں، دین کے کام میں بھی. ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ رنج و غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو. رنج و غم کا جو کنواں ہے نا اس سے اللہ کی پناہ مانگو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رنج و غم کا کنواں کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 40 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. 40 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا بڑے بڑے عبادت گزار. رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. سرکار نے فرمایا بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے. حضور وہ کیوں؟ فرمایا دکھاوے کا کرتے تھے.
میل جمع کر لی. تو میل تم بھی تو جلا کے ہی دور کرتے ہو. جب یہ میل لے کے جاؤ گے تو پھر میل کو تو اس نے بھی دور کرنا ہے نا. یہ اس کا نظام عدل ہے. جب تو اپنے اوپر میل برداشت نہیں کرتا، فرمایا دکھاوے کے لیے موٹے چھوٹے کپڑے پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن دل بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہوں گے. وہ ہیں جو اس وادی میں جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اپنا لباس ایسا رکھیں گے کہ لوگ ان پہ اعتبار کریں، وہ نیک نظر آئیں، وہ درویش اور ولی نظر آئیں، وہ علم والے نظر آئیں. لوگوں پہ اپنے علم کا روب جماتے پھریں گے، اپنی عبادت کا روب جماتے پھریں گے. فرمایا یہ وادیوں لوگوں کے لیے تیار کی گئی. وہ دین کی اور میں دنیا شکار کرتے پھر رہے ہیں، میل جمع کر رہے ہیں. اور میل جہاں ہوتی ہے وہاں فساد برپا ہوتا ہے، وہاں بے چینی ہوتی ہے، وہاں پہ کبھی سکون نہیں آ سکتا. اب ذرا تصور کریں، یہ جو ساتھ جملہ لگایا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. آج صرف میں نے اسی ایک نقطے پہ گفتگو کرنا تھی کیونکہ یہ موضوعات بہت لمبے ہیں، ان پہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہ عبادت کے ساتھ استعانت کا جو جملہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کے بعد انسان متکبر ہو جاتا ہے، انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے. آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق ہوئی ابھی تک آپ نے تو کوئی عبادت نہیں کی تھی، آپ نے اس وقت کوئی عبادت نہیں کی تھی، لیکن ابلیس نے تو بہت زیادہ عبادت اس سے پہلے کر چکا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، بس راندہ درگاہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اس عبادت سے تکبر کیا. تو جو عبادت سے تکبر کرے گا وہ ابلیس کے کھاتے میں چلا جائے گا. ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جو بندہ مومن ہے وہ اسی وقت جھک جاتا ہے، مولا اگر یہ عبادت ہوئی ہے تو تیری مدد سے ہوئی. یہ جو میں نے نیکی کا کام کیا ہے نا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تیری مدد سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے. لیکن ہوتا یہ ہے آج کیوں فساد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی پیر خانے پہ چلے جائیں، پیر مر جاتا ہے، صاحبزادوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. بھائی کس بات کی؟ وہ جو میل جمع کی ہوئی ہے، میل جہاں ہوگی فساد برپا ہوگا. چند دوست اکٹھے چلیں، اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ کریڈٹ اس محفل کا کریڈٹ مجھے چلا جائے، میری بلے بلے ہو جائے، میل آ گئی، فساد برپا ہو جائے گا. اور یہ تمہارے جسم کی مثال دی گئی ہے نا. دانت میں آ جائے سکون نہیں ہوگا، تمہارے میدے میں آ جائے دور نہیں کریں گے.
اسی لیے قرآن کہتا ہے کمار سلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ کے رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہاری میل دور کریں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، جب دل کی میل دور ہو جائے گی پھر اس کتاب کا علم اس دل میں آئے گا۔ جب تک دل کی میل دور نہیں ہوتی اس میں کتاب کا علم نہیں آتا۔ آپ کو قرآن زبانی یاد ہو جائے گا، 10,000 حدیث زبانی یاد ہو جائے گی، یہ معلومات ہیں، علم نہیں آئے گا۔ علم صرف اور صرف پاکیزہ دلوں میں آتا ہے۔ فرمایا جب دل پاکیزہ ہوگا پھر یہ نبی تمہیں کتاب کا علم عطا کر دے گا، جب کتاب کا علم دے گا پھر حکمت اور دانائی تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ حضور کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے قرآن نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے۔ قرآن نے 2 باتیں بتائیں 5ویں پارے میں، یہ جو تکبر ہم کرتے ہیں نا، ہم بڑے نماز، جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ باہر نکل کے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، جو تہجد گزار ہے وہ 5 وقت کے نمازی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، جو کوئی اور 4 نوافل پڑھ لے وہ زیادہ متکبر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جب کبھی ایسی میل آنے کی آ جائے نا پھر کیا کرو؟ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ 5واں پارہ ہے۔ جب کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہو نا، کسی کی خیر خواہی کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کے کام آتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، سجدہ ریز ہو جاتے ہو تو کیا کہو؟ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب نیکی کر لو تو کہو یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جب کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو کہو میرے نفس کا قصور ہے۔ جب غلطیاں ہو جائیں تو کہو میرے نفس کا قصور ہے۔ یہ شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن نے کہا ابلیس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ابلیس سے بڑا بھی ایک دشمن ہے جسے نفس کہتے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو تو بلایا ابلیس نے، اور ابلیس کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس نے۔ تو نفس جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن، یہ جب ذہن میں آتی ہے نا، لوگ مجھے پیر صاحب کہیں، لوگ مجھے علامہ صاحب کہیں، مجھے حافظ صاحب کہیں، میں مشکات کی وہ روایت پڑھ کے پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف کی روایت، سرکار نے فرمایا اگر کسی کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں جاؤں اور لوگ میرے استقبال کو کھڑے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اس نے اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھا، زمین سمجھا، اور آج سے پہلے کہا جاتا ہے بھائی جاؤ جا کے ہمارے نعرے لگانے ہیں۔ اس مال کی موجودگی میں ہمارے اندر سے فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ناشری جب پڑھی جا رہی تھی تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا۔ بڑا خوبصورت ایک شعر اس میں پڑھ رہے تھے میرے دوست کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم گناہگاروں کو، کمزوروں کو کون سینے لگاتے؟ آج تو باہر سے ہی کہا جاتا ہے حضرت صاحب کو، یہ فلانا موچی آیا دوا کرو، انہیں کچھ نہیں۔
اور باہر بٹھاؤ. اور اگر کوئی چوری صاحب کار پہ آ جائیں گے پیر صاحب باہر نکل کے اس کو سلام کرتے ہیں. یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعصبات ختم کرنے آئے ہیں, اسی میل کو ختم کر کے تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے. یہی عبادت کا اصل مفہوم ہے. یہ تعصبات نہیں ہیں. امام غزالی نے تو حدیث کی شرح میں اس سے بھی آگے ایک جملہ لکھا. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں چلوں اور میرے ساتھ کو 10 بندے چلے تاکہ میں نمایاں نظر آؤں, وہ بھی متکبر آدمی ہے. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں چلوں اور لوگ میرا بیگ ساتھ پکڑیں, میرا جوتا اٹھائیں, وہ بھی متکبر آدمی ہے. اس نے انسانیت کی تذلیل کی ہے. یہ ہے وہ میل جس کو یہ قرآن دور کرنا چاہتا ہے. یہ اس کائنات میں فساد کی جڑ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کے آئے ہیں. قرآن کا بھی مقصد یہی ہے کہ دل پاکیزہ ہو جائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی مقصد یہی ہے. میری تمہاری کیا حیثیت, ان عبادتوں کی کیا حیثیت, میرے تمہارے سجدے جو ہیں ان کی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جن سجدوں پہ میرا خدا ناز کرتا ہے, جس حمد و ثنا پر میرے اللہ کو ناز ہے, وہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہے. اس کائنات میں آدم سے لے کے آج تک کسی انسان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا, بلکہ اللہ نے تو گناہ کیا کہ انسان میری عبادت کا حق ادا نہیں کرتے. ایک ہستی ہے, صرف ایک ہستی, جسے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو, کھڑے ہوا کرو, آدھی رات یا اس کا بھی تھوڑا حصہ, او انقص منہ قلیلا, ساری رات کھڑے نہ ہوا کرو, ساری رات عبادت نہ کیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں گھر آ گئے تھے نا, کھڑے ہوئے, پاؤں ٹوٹ گئے تھے. باقی سارے نبی ہیں, یہ محبوب بھی ہے نا, تو محبوب کے پاؤں ٹوٹ جائیں تو پھر محب کیسے برداشت کرتے. یہ محبوبیت کا مقام ہے. کیا جواب دیا؟ ہم تکبر کر سکتے ہیں کسی بات سے؟ کیا جواب دیا سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیا مبارکہ نازل ہوئی اور جواب میں عرض کرتے ہیں ما بدناک حق عبادت, مولا میں تو تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کرتا. کبھی کسی موقع تکبر نہیں ہے, آکڑ نہیں ہے. یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے, اس میل سے بچنا ہے. یہ انسان کے 3 دشمن بتا دیے گئے, تو میں اگر تو ان 3 دشمنوں سے بچ گیا تو سرخری ہو جائے گا. غصہ, تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. حضور وہ کیوں فرمایا یہ کبریائی, یہ بڑائی میرے اللہ کا
کسی سے کسی کا تہمت کھینچے تو وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتے؟ کیسے وہ کوئی بندہ برداشت کر سکتا وہ کسی کا تہمت کھینچ لے؟ فرمایا یہ کبریائی میرے اللہ کا تہمت، جس نے اپنے آپ کو تکبر میں ڈال دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، یہ کمی ہے، میں چودھری ہوں، اس کا پیشہ گھٹیا ہے، اس کا کام گھٹیا ہے، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں. نہیں، یہ تو عبادت ہے جو میرے اللہ نے تقسیم کر، اس وجہ سے نہیں. اور تیسری بات انتقام. میں غصہ، تکبر اور انتقام کا جذبہ، یہ تین انسان کے بڑے دشمن. غصہ یہ نہیں کہ آئے نا، غصہ نہ آنا بھی بےغیرتی ہے. انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا نہیں. قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا نہیں. بخاریے کیسے پیا جا سکتا؟ اللہ نے تجھے صلاحیت دی. اگر تیرا نوکر کھانا لا رہا ہے، اس سے سالن گر جائے، غصہ آئے گا تجھے. اب تو اس کو گالیاں بھی دے گا، برا بلا بھی کہے گا. اب اگر تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اس سے سالن گر جائے، غصہ تو اب بھی آئے گا نا، لیکن اس کا اظہار نہیں کرے گا. بھائی سائیکل والا تیری کار کے قریب سے ذرا گزر جائے نا تو تجھے غصہ آ جاتا ہے. اور اگر 80 سال کی گاڑی اوورٹیک کرے تو غصہ تو پھر بھی آتا، لیکن اظہار نہیں کرتا. تو یہ جو تجھے غصہ پی جانے کی صلاحیت دی ہے، جب کمزور سامنے ہو تو پھر پی جانا ہے. جب کمزور سامنے ہو نا پھر پی جانا. کیسے پتا چلے گا غصہ پی گیا؟ فرمایا والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور انسانوں کو معاف کر دیتے. یہ قرآن تزکیے کی بات کر رہا ہے. مال دور کر لو ورنہ فساد ختم نہیں ہو سکتا. یہ میرا تمہارا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور اس کی مثال آپ کے جسم سے دے دی گئی ہے کہ جہاں جہاں جسم میں مال جمع ہو جائے وہاں فساد برپا ہو جاتا ہے. چاہے وہ ظاہراً دین کا لبادہ ہی کلینا اوڑا ہوا، فساد سے نہیں بچ سکتا. انتقام کا جذبہ. فرمایا جب تو کسی پر جھوٹا کیس کرواتا ہے، جھوٹی شہادت دیتا ہے، جھوٹا الزام کسی کو لگاتا ہے، مجھے تو یقین جانیے اتنا ڈر لگتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ مبارکہ کی تشریح کی نا سورہ حجرات کی، آمن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. بھائی بدگمانیوں سے بچا جائے. قرآن کہہ رہا ہے مومنوں بدگمانیوں سے بچا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ جا رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے جائیں پتا نہیں ہے یہ کتنے جنانی بھجا لی ہے. بدگمانی نہیں کرنی. ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو. ان بعد الظن اثم. قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض یہ جو گمان ہے یہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا.
تو میں نہ لگا رہا ہے. ہم اس کو بڑا فن سمجھتے ہیں نا. قرآن منع کر رہا ہے اس لیے کہ یہ ساری مال پیدا کرنے والی چیزیں. ولا تجسسوا، کسی کی تو میں نہ لگا رہا کرو. چھپ کے ایسی دیواروں کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کھایا کرو. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تم ضرور کراہت کرو گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے کے اندر عیب ہو تو وہ عیب اگر ہم بیان کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ سرکار نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. بھائی اگر ایک بندہ شرابی ہے تو آپ اس کی پشت پیچھے صرف اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو شرابی جا رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں. کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ اس کی پشت پیچھے اس کو بے عزت کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے کے اندر عیب نہیں ہے تو آپ وہ بیان کرتے ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں. ایک بندہ نیک ہے آپ اسے برا کہتے ہیں، بہتان ہے. شرابی نہیں ہے آپ نے اس کو شرابی کہہ دیا. زانی نہیں ہے، ایسی شخص کی بنیاد پہ زانی کہہ دیا. یہ بات میں نے آپ کو بتانی، یہ کیونکہ ساری چیزیں میل پیدا کرتی ہیں، ابدیت سے عبادت سے نکال دیتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی دوسرے پر بہتان لگایا اس کے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس بہتان میں مبتلا نہیں ہوگا. آج ہم اسی مصیبت میں گرفتار ہیں. ہم یہ سمجھتے یار میں نے کیا کیا. ہمیں دوسرے سے یہی سوال کرتے ہیں. اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی کسی پاک دامن عورت کو برا کہا تھا. اگر آج میری بیٹی کو کہا جا رہا ہے تو مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے. میں نے بھی تو ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی بڑی باتیں کی تھی کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون سمجھ لیجیے. فرمایا اس وقت تک وہ بندہ مرے گا نہیں جب تک اس بہتان میں وہ مبتلا نہ کر دیا جائے گا. یہ مقاصد عمل کا اللہ کا اصول ہے. انتقام کس سے لینا؟ جھوٹی شہادت دیتے ہو، جھوٹا مقدمہ کسی کو کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کسی نے قتل نہیں کیا اور FIR میں لکھوا دیتے ہو یہ بھی قاتل ہے. اس وقت تمہیں حیا آنی چاہیے کہ میں جس بندے پہ یہ الزام لگا رہا ہوں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہونے والا. تو یہ تین دشمن غصہ، تکبر اور انتقام، یہ تینوں فساد کی جڑ ہے. اور کیونکہ یہ عبادت پہ بھی آ جاتا ہے، علم پہ بھی تکبر آ جاتا ہے، درویشی پہ بھی تکبر آ جاتا ہے. اور جن لوگوں کو احساس تھا کہ یہ دل میلا نہ ہو کیونکہ بھائی اللہ کا گھر ہے نا، اور اللہ کے گھر کا زیادہ حق ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے، اس کے تقیے کا خیال رکھا جائے.
سرکار باجید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے، اس وقت کوئی اس دنیا میں شہر تھا جس کی لاکھوں میں آبادی تھی، چند ایک شہر تھے اس دنیا میں، اور یہ لاکھوں کی آبادی کا شہر باجید بستانی کے استقبال کے باہر نکلا۔ اللہ کا ولی آیا ہے، زیارت کریں۔ اللہ کے ولی کی زیارت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اب نفس نے ابھرنا شروع کر دیا، باجید کیا بات کی، تو بڑا مقبول بندہ ہے اور اتنے لوگ تیرے استقبال کے آگے بلے بلے تیری بڑی شان بڑھ گئی۔ اب نفس میں جب یہ تکبر کے خیالات آنے شروع ہوئے، اپنے خادم سے کہا، رمضان شریف کا مہینہ، کہا بھائی افطاری کے لیے کوئی چیز رکھی تھا؟ حضور ایک سیب ہے، فرمایا دو مجھے۔ اب لوگ سامنے کھڑے سیب کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے برا بلا کہا دیکھو اس کو تو شرم نہیں آتی، روزے ہیں اور لوگوں کے سامنے سیب کھا رہا ہے۔ جب لوگوں نے برا بلا کہا نا، لوگ جانے شروع ہو گئے تو نفس سے کہا راضی ہے نا، اب خوش جانا نہیں، اللہ کے اس گھر کو گندا کر رہا تھا۔ نہیں، خادم نے کہا حضور صبح روزہ رکھا بھی تھا، کبھی روزہ چھوڑا نہیں، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ فرمایا جان بوجھ کے روزہ توڑے تو کیا کفارہ ہے، اور 60 روزے ہی ہے نا، ہم 60 روزے رکھ لیں گے لیکن نفس کو متکبر نہیں ہونے دیں گے، اس کو مولا نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تو پہلے بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو میری کرامتیں سناؤ، بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، بڑے علامہ صاحب مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو یہ فساد اس لیے برپا ہوتا ہے جب میل جمع ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے بات عرض کی، جتنی حمد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان کی، کل کائنات کی حمد جمع کر لی جائے وہ اس کے برابر نہیں۔ حضور کا نام کیا ہے آسمانوں پہ؟ احمد۔ قرآن نے جو بات کی 28ویں پارے میں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو خطاب کر رہے ہیں نا کہ میں اس رسول کی خوشخبری دینے لگا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ آسمانوں پہ حضور کا نام احمد ہے۔ اور بھائی فرشتوں کو بڑا ناز تھا نا، فرشتوں نے کہا تھا پہلے پارے میں، نحنو نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی۔ تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم سب کی حمد ایک طرف اور میرے محمد کی حمد ایک طرف۔ آسمانوں پہ احمد جیسا کوئی نہیں، زمین پہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ وہ حمد بیان کی۔ میں تو اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنے رب ہونے کے، خدا ہونے کے دعوے کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد ہی اتنی بیان کر دی ہے کہ اتنی حمد کسی کی ہوگی تو کوئی دعویٰ کرے گا نا۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ حفیظ جلندری نے
شاہنامہ اسلام نے اس کو حضور قیامت کے موقع پہ یہ باتیں کہی ہیں کہ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جا۔ احمد سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، لیکن وہ پاک ہستی اللہ کی بارگاہ میں کیا جملہ کہتی؟ ما بدنا کا حق کا عبادت، مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرتا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولا جو کچھ بھی چھوٹی بڑی نیکی کر رہا ہوں تیری مدد سے کر رہا ہوں، تیری توفیق سے کر رہا ہوں، تیرے فضل سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو ابا جی تہجد پڑھا کرتے تھے، اٹھے تہجد کے وقت قافلے والے سوئے ہوئے تھے، میں بھی ابا جی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تہجد کی نماز پڑھ لی تو میں نے کہا ابا جی یہ لوگ کتنے غافل ہیں۔ میرے ابا جی کہنے لگے سعدی بیٹا وہ کیوں؟ ابا جی دیکھو یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، یہ سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے ابا جی نے کہا سعدی یہ تجھ سے اچھے ہیں، یہ تجھ سے اچھے ہیں۔ میں نے کہا ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اٹھوں وضو کروں تہجد پڑھوں اور یہ سوئے ہوئے مجھ سے افضل؟ فرمایا ان سوئے ہوئے کو برا کہہ کے تم نے اپنی تہجد تو ضائع کر دی، تو نے تہجد تو ضائع کر دی اس لیے کہ تو نے ان کو برا کہا، ان کی پیٹھ پیچھے برا کہا نا، اور ساتھ نیند بھی ضائع کر لی۔ انہوں نے کم از کم اپنی نیند تو خراب نہیں کی، وہ نیند کے مزے تو لے رہے ہیں نا، تو نے تہجد کا بھی بیڑا گرک کر لیا، نیند کا بھی کر لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک وہ واقعہ اور ایک میرے استاد عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب الوفا سیرت پہ بڑی جامع کتاب ہے، اور یہ جامعہ الازہر مصر کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہے، کورس میں شامل رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں ایسے تقریریں کرنی شروع کی تو بڑا شہرہ، بڑا چرچا، ہر طرف شادی شادی ہونے لگا، تو پھر حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں یہ چیز آپ کو بتا دوں، حسد گھر سے شروع ہوتا ہے، باہر والوں کو تو بعد میں پتہ لگتا ہے۔ حسد کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، قریبیوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ سارے میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ حسد کرنے لگے، تو میں اپنے استاد المکرم کے پاس گیا، عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ میں نے کہا استاد جی یہ جو میرے ساتھی ہیں نا یہ مجھ سے بڑا حسد کرتے ہیں، ان کا کیا علاج کروں؟ آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، فرمایا سعدی تم بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، وہ بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ آج تو استاد یہ تربیت نہیں نہ کرتے، کبھی تھا یہ۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ کبھی استاد کا یہ معیار ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس صدی میں صرف ایک ہستی کو دیکھا ہے، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔
ان کے ایک شاگرد سے میں نے یہ بات پوچھی لاہور میں نے کہا یار میں نے جتنا ادب ان کا شاگرد کرتے ہیں کسی اور شیخ الحدیث کا میں نے اتنا ادب نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا سب کیا بتاؤں، پیر صاحب کسی جلسے پہ گئے ہوئے تھے تو وہ جو سیکٹری تھا فون سننے والا، تو رات کو جب دیر سے آتے تھے تو گھر نہیں جاتے تھے، مدرسے میں ہی آرام کرتے تھے اپنے کمرے میں، ایک بیڈ لگا ہوا تھا، تو وہ سیکٹری اس بیڈ پہ سو گیا۔ 1-1:30 بجے پیر صاحب تشریف لائے، دیکھا وہ سیکٹری سویا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ اس کو اٹھاؤں، حضرت صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نیچے دری پہ سو گئے، نیچے دری پہ سو گئے۔ شاگردوں کی تربیت ایسے ہوتی، وہ بھی انسان ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بھی سوئے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیر آ کے اس کو جوتے مارنے شروع کر دیتے، جو شرم نہیں آتی میرے بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے عبدالرحمن ابن جوزی اپنے استاذ المکرم سے پوچھا، حضور میں تو حسد نہیں کرتا، میں کیسے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا سعدی وہ تجھ سے حسد کر کے آخرت تباہ کر رہے ہیں اور تو پیٹھ پیچھے ان کی غیبت بیان کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، ان کی برائی ان کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی عالم ہے، علم والا وہی ہے۔ علم والے کی یہ نشانی بیان کی ہے قرآن نے، اور میں یہ گزارشات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عبادت بھی تکبر پیدا کرتی ہے، علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے، طاقت بھی تکبر پیدا کرتی ہے، اولاد بھی تکبر پیدا کرتی ہے، اور یہ ساری میل ہے جو انسان کے اندر جمع ہوتی ہے، یہ دل کو گندا کرتی ہے، اس سے فساد برپا ہوتے ہیں، نہ مسجدیں محفوظ رہتی ہیں نہ پیر خانے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر کوئی چیز جب میل جمع ہو جائے گی پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ نقطہ سایہ مبارکہ کا ذہن میں رکھنا ہے، جب کبھی بھی ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، یہ نفس آپ کو ابھارے گا کہ تو بڑا نیک ہے، بڑا علم والا ہے، تیری کیا بات ہے، اس وقت یہ جملہ ذہن سے نہ نکلے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا جو کچھ کر رہا ہوں تیری مدد سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ضرورت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب آپ اس عبادت کو سمجھ جائیں گے کہ یہ عبادت اللہ نے ہر شخص کو تقسیم کر دی ہے، ہر کوئی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ایک مثال آخری عرض کرتا ہوں، کل ہی میں ایسی دوست بیٹھے ہوئے جو کچھ وکالات تھے، تو اس موضوع پہ گفتگو شروع ہوئی، کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، دیکھو انڈے کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں مرغی کا کیا کمال ہے؟ بھائی اس میں مرغی کا کیا کمال ہے؟ اس مادے کو زندگی میں تبدیل کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے نا، مرغی کا تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ اس مرغی نے اتنے بچے نکالے، کبھی کسی نے کہا کہ اللہ نے نکالے؟ ہر کوئی کہتا ہے بھائی یہ جو مرغی ہے نا اس نے اتنے بچے نکالے، اور بچہ بھی بھاگ کے اس کے پروں کے نیچے جاتا ہے۔